بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرا دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ محبت یقین کا سفر ہے، اور اگر اس سفر میں آپ کو اپنے کردار کی ہر بار وضاحت دینی پڑے تو سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جو مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اگر مرد ان کی طرف چلا گیا تو ساری زندگی کے لیے برباد ہو جائے گا۔ بے نمازی عورت، زیادہ ہنسنے والی عورت، اور اپنے آپ پر غرور کرنے والی عورت۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔ عورت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 5 سیکنڈ میں مرد کے موڈ کا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ تعلق کی بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاتھ چھڑانے والے کو راستہ خود دکھاؤ کہ ادھر سے جانا ہے۔ عورت صرف اسی مرد کے آگے روتی ہے جو اسے سمجھ سکتا ہے، جو اسے سنبھال سکتا ہے، جو اس کے کہے بنا اس کی بات سمجھ سکتا ہے۔ بس عورت کو ایسا مرد چاہیے ہوتا ہے، وہ پیسوں کی نہیں، وہ تو محبت اور توجہ کی بھوکی ہوتی ہے۔ جو شخص تمہیں روتا ہوا چھوڑ کر سو سکتا ہے، یاد رکھنا وہ تمہیں کھو کر کبھی نہیں روئے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر مرد ہی بے وفا ہو۔ کچھ اچھی ماؤں کے بیٹے بھی ہوتے ہیں جو عورت کو ہمیشہ اپنی عزت سمجھتے ہیں، ان سے وفا کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، اور اپنی محبت کے لیے سجدوں میں روتے بھی ہیں۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا محبت کرنے سے کہیں زیادہ قابل تعریف ہے۔ جو مرد ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اسے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مرد سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہو سکتا جس کا دل ہر بار دکھا ہو اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان سے توقعات کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اس پر توکل رکھیں۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھے ضرور بنیں مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک پر یقین سخت آندھیوں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے۔ اس کے آنسوں، اس کی خوشی اس انسان سے منسوب ہو جاتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ جب مرد کو کسی عورت کی یاد تڑپاتی ہے تو مرد اسے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور عورت بھی اس کی یاد میں تڑپتی رہتی ہے۔ عورت صرف 2 جذبوں کی طلبگار ہوتی ہے، محبت اور عزت۔ دوستی کا رشتہ نہ ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ مرد محبت کرتے وقت عورت میں سب سے پہلی چیز اس کا حسن دیکھتا ہے۔ اگر عورت واقعی حسین ہو تو مرد اس عورت کو پانے کے لیے پاگل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ پاک بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ اپنی کامیابی کسی کو مت بتاؤ، کیونکہ لوگ درخت کو تب پتھر مارنا شروع کرتے ہیں جب اس پر پھل لگتے ہیں۔ بھروسہ کانچ کی طرح ہوتا ہے، اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑ کر بھی دراریں چھوڑ دیتا ہے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور اس کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر رلتے دیکھا ہے۔ عورت کی انگلیاں لمبی ہونا
عورت کے عقل مند ہونے کی بڑی علامت ہے۔ ایک اچھے انسان کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے اگر جھکنا پڑے تو جھک جائیں، اور اگر ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ وہ لوگ بے انتہا بہادر ہوتے ہیں جو اپنے دل میں محبت رکھ کر چپ چاپ جی لیتے ہیں۔ ان کے دل کا حال صرف ان کا رب اور ان کی راتیں جانتی ہیں۔ ان کے آنسوں کا اور کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ بہت نایاب ہوتے ہیں وہ مرد جو غصے کی حالت میں بھی عورت سے بات کرنے کی تہذیب نہیں بھولتے۔ انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو، مشکلیں آئیں گی اور پھر چلی جائیں گی، بس دیکھنا یہ ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ جب آپ سمجھدار ہو جاتے ہیں تب خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ عورت کی پائل اور ناک کی نتھلی مرد کو مکمل طور پر گھائل کر دیتی ہے۔ غریب لڑکیوں سے جہیز کے بغیر نکاح کرو۔ یہ غریب لڑکیاں، یہ مزدور باپ کی شہزادیاں تمہارے گھر کو جنت بنا دیں گی۔ ٹائم پاس اور سچی محبت میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کرنے والا تمہاری مجبوری کی بجائے صرف اپنا فائدہ سوچے گا، اور سچی محبت والا آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا اور آپ کی مجبوری میں اپنا فائدہ سوچنے کی بجائے آپ کی فکر کرے گا۔ جب 2 محبت کرنے والوں کے درمیان کوئی تیسرا شخص آ جائے تو محبت سزا بن جاتی ہے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سنگ دلوں کی دنیا ہے، یہاں سنتا نہیں فریاد کوئی، یہاں ہنستے ہیں لوگ اس وقت جب ہوتا ہے برباد کوئی۔